صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند مسائل کو بغور سماعت کر لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس میں تفصیل ہے۔ نیند کی بعض صورتیں، کچھ ایسی حالت پر سویا، کچھ مخصوص حالتیں ایسی ہیں جس حالت پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اس حالت پر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں جو اصل ہے وہ یہ کہ اگر آدمی سویا اس طرح کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تو اس صورت میں وہ نیند وضو کو توڑ دے گی۔ لہذا چت لیٹنے سے، کروٹ لیٹنے سے، یا کسی ایسے چیز پر سہارا لگا کر لیٹنے سے کہ اگر سہارے کو ہٹایا جائے تو وہ گر جائے، دیوار پر ٹیک لگا کر کے سو جانے سے، ان ساری صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ وہ صورتیں ہیں، اور ایسے ہی ہر وہ صورت جس میں اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز کی حالت جو ہوتی ہے قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، تو قیام، رکوع اور سجود اور قعود کی حالتیں ایسی ہیں کہ اس حالت میں سونے سے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر، اگر ان حالتوں پر سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جھپکی آنے سے، اونگھ آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیں، یہ اصول ہے، اور اسی اصول پر آپ دیگر مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر سجدے میں کوئی شخص عورتوں کے سجدہ کرنے کے طریقے پر سو گیا تو اس صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب چونکہ نیند کی حالت میں وضو ٹوٹنے کی وجہ اعضاء مفاصل کا جو ہے جوڑ کا ڈھیلا پڑ جانا ہے، اور اس بات سے غفلت ہو جانا کہ ہوا نکلی تو اسے پتہ نہ چلے گا، تو چونکہ بے ہوشی اور جنون اور غشی اور نشہ کہ اسے اپنے چلنے کا بھی خیال نہ ہو، تو ان صورتوں میں نیند سے زیادہ غفلت ہوتی ہے، اس لیے ان صورتوں میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ دراصل نیند حقیقت میں وضو کو نہیں توڑتی، مگر چونکہ غفلت کی نیند ہونے کے بعد اعضاء چونکہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم کے جوڑوں پر اور مقامات پر بندھن رکھے ہیں، اور اسی بندھن کی وجہ ہے کہ ہم اپنا پیر جہاں چاہتے ہیں اٹھا کر رکھتے ہیں، ہاتھ جہاں چاہتے ہیں گھماتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں۔ ہماری بیداری کی حالت میں یہ بندھن موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ہمارے ہاتھ کو، ہمارے پیر کو ہماری مرضی اور ارادے کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں غفلت کی نیند تو کوئی بھی ہمارے پیر کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، ہاتھ مڑے ہوں تو سیدھا کر دیتا ہے، مگر ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ایسی حالت میں ہوا اگر خارج ہو گئی، کیونکہ بندھن تو اب ڈھیلے پڑ گئے، تو ہوا کے نکلنے کا پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے نیند کو ناقض وضو قرار دیا گیا۔ اب نماز میں ہنسنا، ایک ہوتا ہے مسکرانا کہ نہ خود سنے نہ بغل والا سنے، تو مسکرانے سے نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز فاسد ہوگی۔ اور ایک ہوتا ہے ہنسنا۔ اب ہنسنے میں دو چیزیں ہیں، ایک کہتے ہیں ضحک اور ایک کو کہتے ہیں قہقہا۔ ضحک کی صورت یہ ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ خود سنے مگر بغل والا نہ سن سکے۔ تو اگر کوئی نماز میں کسی نے ہنسا اتنے زور سے کہ خود سنا مگر بغل والے نہ سنے،
تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی اتنے زور سے ہنسا کہ قہقہا مار دیا، ٹھٹھا مار دیا کہ بغل والوں نے بھی سن لیا، تو اس صورت میں وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اس بات کا یہاں فرق رہے گا کہ اگر اس نے نماز میں رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگایا تو وضو اور نماز دونوں ٹوٹے گی، اور اگر رکوع اور سجدے والی نماز کو چھوڑ کر نماز جنازہ، سجدے تلاوت وغیرہ میں اس نے قہقہا لگا دیا، زور سے ہنس دیا، تو اس کا سجدے تلاوت اور جو نماز جنازہ باطل ہوگی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دراصل ہنسنے سے، ٹھٹھا مارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ نجاست نہیں ہے، اور مسئلہ آپ پڑھ چکے ہو کہ نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو ہنسنا تو نجاست نہیں ہے، تو قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ مگر ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کوئی نابینا صحابی آئے اور کسی گڈھے میں گر گئے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ابتدائی اسلام کا دور تھا، نماز کا اتنا اہتمام نہیں سیکھ پائے تھے صحابہ۔ نابینا صحابی کے گڈھے میں گرنے کی وجہ سے جماعت میں شریک صحابہ نے زور سے ہنس دیا آواز کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحک منکم القہقہ فلیعید الصلاۃ والوضوء جمیعا، تم میں سے جس نے ٹھٹھا مار کر ہنسی کی تو اپنا وضو بھی لوٹائے اور نماز بھی لوٹائے۔ تو چونکہ ہنسی نجاست، قہقہا نجاست نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، مگر نبی کریم نے حکم دیا ٹوٹنے کا، تو یہ حکم عقل کے خلاف قیاس ہے، تو جہاں نبی نے حکم دیا وہیں ٹوٹے گا۔ دوسری جگہ اگر کسی نے ہنس دیا، قہقہا لگایا، تو وضو کے مکروہات میں تو ہو سکتا ہے، وضو کو نہیں توڑے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، تو دونوں مسئلے آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے ساتھ ایسی کوئی حالت پیش ہو تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ چلیے، یہ مسائل تو وضو کے رہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔